بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھارتی فوج کے کیمپ کے اندر فائرنگ کے نتیجے میں 4 فوجی ہلاک جبکہ کئی اہلکار زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ ضلع کے علاقے سورن کوٹ میں قائم فوج کے ایک کیمپ میں پیش آیا، جس کے باعث 4 فوجی ہلاک جبکہ کم از کم 6 زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ قابض فوجیوں کے درمیان باہمی تصادم کے نتیجے میں پیش آیا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں ضلع اودھمپور میں ITBP سے وابستہ ایک اہلکار نے اپنے ساتھی فوجی اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ باہمی تصادم کے ان 2 واقعات میں اب تک 5 اہلکار ہلاک اور 9 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ خطے میں تعینات بھارتی فوجی شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے یا تو یہ فوجی خودکشی کرتے ہیں یا پھر ساتھی اہلکاروں پر اندھادھند فائرنگ کرتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران 500 سے زائد فوجی خودکشی کر چکے ہیں، جبکہ باہمی تصادم میں اب تک درجنوں فوجی اہلکار، جن میں اکثریت افسروں کی ہے، ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر سری نگر جموں شاہراہ پر بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی ایک گاڑی اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں فورس کے کم از کم 8 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ یہ حادثہ ضلع پلوامہ کے علاقے اونتی پورہ میں گوری پورہ کراسنگ کے قریب پیش آیا۔ زخمی اہلکاروں کی شناخت ہیڈ کانسٹیبل نریش کمار، ہیڈ کانسٹیبل پنکج پرساد، ہیڈ کانسٹیبل پونم چند، کانسٹیبل اوگے موگے، ہیڈ کانسٹیبل بڑی پاتل، ہیڈ کانسٹیبل ہمانشو بلدار اور سریش کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظربند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حال اظہار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ بھارت جموں کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے پر کشمیری سیاسی قیدیوں کو انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر کشمیری نظربند مختلف عارضوں میں مبتلا ہیں اور مناسب طبی دیکھ بھال اور صحت بخش غذا سمیت بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی ان کی صحت کی خرابی کا باعث بنی ہے۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ تمام کشمیری نظربندوں کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ ادھر سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے سری نگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں کہا ہے کہ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمان آبادی کے لیے خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے، جہاں بھارتی فوجی منظم طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے کے عوام کو روزانہ کی بنیاد پر ماورائے عدالت قتل، دوران حراست تشدد اور جبری گرفتاریوں کا سامنا ہے۔ جموں میں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی خصوصی عدالت نے صحافیوں فہد شاہ اور عبدالعالی فاضلی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔